کیونکہ ضلع کا بھی عموم اجتماع ہے، اس اجتماع کی محنت بھی ہمارے سامنے درپیش ہے. اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک دو ہی عمر بچے ہیں. ابھی ایک عمر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات بھائی صاحب بھی کریں گے، امیر صاحب بھی بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ضلع کا جو اجتماع منہ میں طے ہوا تو کیا یہ اجتماع بھیڑ کو جوڑنے کے لیے ہے یا انسانوں کی کثرت کے لیے ہے؟ تو ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. بزرگوں دوستوں، ہمارے یہاں اجتماع کی اصل بنا بنیاد جو ہے وہ مجتمع ہو کر، جمع ہو کر بکھر جانا ہے. جمع ہو کر، مجتمع ہو کر کے بکھر جانا ہے. اور کتنا بکھرنا ہے؟ عالم کے کناروں تک بکھرتا چلا جانا ہے. مقصود یہ ہے، پرانے بیانوں میں آپ نے بھی کیے ہوں گے، ہم نے بھی سنے ہوں گے، بیانات کے ایک حصے میں یہ بات بار بار کہی جاتی تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ مجتمع ہوئے. یہ آخری مجمع تھا، اس کے بعد اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہوا. صاحب بعض نے کہا 1.25 لاکھ تھا، بعض نے کہا 1,44,000 تھا، بعض نے کہا 50,000 تھا. جو بھی صحابہ کا بڑا مجمع اکٹھا. اس میں حضرت عبداللہ بن عمران کی حدیث ہے بخاری میں. اس حدیث میں یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس مجمع سے خطاب فرمایا تھا اور ذمہ داری دی. خطاب کیا تھا؟ بلغوا عنی، تبلیغ کرو میری جانب سے. تبلیغ کا مطلب آتا ہے پہنچانا. گرامر ہے عربی زبان کا، بلغا یبلغ، تبلیغ یعنی پہنچانا. بلغوا عنی، میری جانب سے پہنچا دو. ولو آیتن، ایک چھوٹی بات کیوں نہ ہو، کسی بات کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی نشانی کیوں نہ ہو، اگر میں نے تمہیں دی ہے تو تم اسے دوسروں تک پہنچا دو. آگے جملہ تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، اس میں جو حاضر ہے وہ غائب تک اسے پہنچا. تو وہاں مجتمع جو عملہ تھا اس کی ذمہ داری بن گئی تھی کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے لی ہے، جو دین، جو شریعت، جو احکامات، جو کلمے کے تقاضے ہم نے لیے ہیں، وہ غائبین تک ہم لے جا کر کے پہنچا دیں. تو حاضر کے ذمہ لگانی تھی غائب کی محنت. آگے حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا تو مجھے بھی بڑا تعجب ہوا. بخاری میں یہاں تک تو ٹھیک ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، حاضر غائب تک پہنچا دے. آگے حدیث کا ٹکڑا ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ تم بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا مطلب تھا؟ جب آدمی تبلیغ کے لیے نکلے گا تو اسے پچھلوں کی داستانیں بیان کرنا پڑے گی تاکہ اپنی بات سمجھ میں آئے. تو اس حدیث میں بخاری کی چھوٹ دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کرو، اجازت ہے. اس سے شریعت کے احکام نہیں ثابت ہو سکتے، مسئلے مسائل نہیں نکل سکتے، لیکن ان کے قصوں سے صرف عبرت لی جا سکتی ہے. چنانچہ بیان کرنے والوں نے بیانات کیے اور بیانات کے ذریعے سے لوگوں کا مزاج بنایا، محنتیں کی، لوگوں کا خروج کا مزاج بنایا، گھر گھر تک، در در تک جا کر کے دستک دی، لوگوں کا مزاج بنایا.
پچھلوں کے واقعات سنائے، ان کی محنتوں کے واقعات، کیوں اللہ نے انہیں عزتیں دی، اور جو قومیں ہلاک ہوئی تو کیوں ہی، اور کیوں ذلت کا شکار ہوئی. سارے مجمع کو جو جوڑنے کا مقصد ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ مجمع آ جائے دعا پر آمین کہہ کر کے چلا جائے، نہیں، ہمیں مجمع کو مجتمع کرنا ہے بکھرنے کے لیے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ کے لیے، کہ جن حاضرین نے یہ امانتیں لی ہیں بیانات سے، مذاکرے سے، یہ جو ذمہ داریاں لی ہے، یہ ذمہ داریاں اب غائبین تک پہنچا دے، چاروں طرف لے کر کے اس کو چلے پھرے محنتیں کریں. اور صحابہ نے کیا تھا. اس کے بعد صحابہ نے جو تیاری کی ہے تو اس کے بعد سے صحابہ کے بیرون کے سفر کی تاریخ ملتی ہے. اس آخری حج کے بعد، اس مجمع کے بعد صحابہ نے اپنے رخ متعین کیے تھے. تو صحابہ کی خبریں ایک ایک دو دو نہیں، ہزاروں خبریں کہیں آپ کو جارڈن کی وادیوں میں ملے گی، تو کہیں آپ کو اسپین کی چوٹیوں پر ملے گی، تو کہیں آپ کو چین کے سنگلاب جنگلات میں ملے گی، تو کہیں کسی دریا، کسی سمندر، کسی جزیرے میں ملے گی. گویا کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی جان سے زیادہ اہم سمجھ کر کے فکروں کو لیا تھا. روڑا. سوچو تو صحیح، صحابہ اکرام کے بارے میں یہ مشہور ہے، کیا مشہور ہے؟ صحابہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس دنیا میں روئے زمین پر ثواب کے سب سے زیادہ لوبھی، ثواب کے سب سے زیادہ چاہنے والے اور ثواب کے حصول کے لیے لڑنے والے وہ کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے تھی کہ جو ایک حرم میں نماز پڑھے گا اللہ اسے اس حرم میں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 مقبول فرض نمازوں کا ثواب دے گا. صحابہ کے سامنے فضیلت تھی کہ اگر حرم شریف میں کتنی نماز پڑھے؟ ایک فرض نماز پڑھے، کتنا ثواب دیں گے اللہ؟ 1,00,000 کا ثواب. اور مسجد نبوی میں، مدینہ الرسول میں ایک فرض نماز پڑھیں گے تو اللہ 50,000 مقبول نمازوں کا ثواب دے. یہ ان کے سامنے مدینے کی فضیلت. تو صحابہ مدینے میں، صحابہ مکے میں، صحابہ حرم میں، صحابہ حرم رسول میں، مسجد نبوی میں اتنا عظیم الشان ثواب، روزانہ 5 وقت یہاں بھی مل رہا، 5 وقت وہاں بھی مل رہا. صحابہ کی تعداد اس وقت 2 لاکھ کے آس پاس پہنچ رہی تھی، تقریباً 2 لاکھ سے متجاوز ہو رہی تھی صحابہ. اب اتنے اگر 2 لاکھ نہیں، 1,15,000 والی یا 1,25,000 سوا لاکھ والی اگر روایت بھی لے لیں تو پھر یہ 1,00,000 سوا لاکھ صحابہ کی خبریں ابھی مدینہ اور مکہ میں کیوں نہیں ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے امام تھے. مدینے میں آج بھی بکثرت مالکی مسلک چلتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، موالے کا کہلاتے ہیں مدنی لوگ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے امام تھے، آپ کا مسلک چلتا تھا اور آپ وہاں پر حدیث کا درس دیتے تھے. پوری زندگی مسجد نبوی میں آپ درس دیتے ہوئے گزرے اور آپ زندگی میں کبھی مدینے سے باہر نکلے بھی نہیں. کم اس لیے کھاتے تھے کہ قضائے حاجت کو مدینے میں نہیں جاتے تھے، ڈر لگتا تھا محمد رسول اللہ کے پاک زمین پر قضائے حاجت کیسے کریں. امام مالک کو ڈر لگتا تھا، اس لیے بہت قریب جاتے تھے، مختصر وقت میں فارغ ہو کر دوڑ کر کے آتے تھے، سیدھے مسجد نبوی کی طرف بھاگتے تھے. تمنا یہ تھی کہ موت آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں موت آئے. تمنا تھی. اور مدینے کی سرزمین کا، مٹی کا، ہر چیز کا احترام اس درجے تھا کہ جب روزانہ حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے تو روزانہ غسل
اللہ نے بہت مالدار بنایا تھا امام مالک رحمۃ اللہ، سب سے بڑا گھر مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہی تھا۔ عبداللہ بن مسعود سے ملا تھا ان کو وہ گھر، اس لیے نظر نہ لگے اس لیے انہوں نے اپنے گھر پر لکھا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ عبداللہ بن مسعود نے لکھا تھا رضی اللہ، بہت بڑا گھر۔ تو روزانہ غسل کیا کرتے تھے سبق سے پہلے، پڑھانے سے پہلے، اور غسل کر کے ایک نیا جوڑا پہنتے تھے، روزانہ نئی مسواک استعمال کرتے تھے، نیا عطر استعمال کرتے تھے، اور تب جا کر کے حدیث کا درس دینے کے لیے، حدیث کی تعلیم دینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ معمول تھا امام مالک۔ ادب درجے کا تھا۔ ایک دن درس شروع کیا تو چہرہ لال ہو گیا، دو زانوں بیٹھ کر کے پورا درس دیتے تھے، چاہے 2 گھنٹے ہو چاہے 3 گھنٹے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ شاگرد پریشان ہو گئے، کیا بات ہے چہرہ کیوں سرخ ہو گیا، کیوں پریشان ہے؟ سبق کے بعد میں دوڑے شاگرد گئے، بہت دیر ہوگی، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ کو کوئی تکلیف ہے، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ذرا میرا قمیص اٹھا کر کے دیکھنا، ایسا لگتا ہے کوئی چیز میرے پیٹھ میں کاٹ رہی ہے۔ جب قمیص اٹھا کر کے دیکھا گیا تو ایک بہت بڑا بھورا سا بچھو تھا پیٹھ میں، اس نے 17 جگہ کاٹا تھا، لیکن ہٹے نہیں تھے درس، زہریلا بچھو، ریتیلی زمین کے بھورے بچھو بہت زیادہ زہریلے، تو کاٹا جگہ جگہ 17 جگہ پر، لیکن آپ تو کیا حضرت آپ بڑھ جاتے۔ فرمایا اللہ کے رسول کا کلام ہم نے کہا، ہمت نہیں ہوئی کہ درد سے آنکھ کروں یہاں سے اٹھ کر رایا کیا تھا والے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث کا درس دیا تو موطا کا ایک باب قائم کیا ہے، اس باب میں انہوں نے صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر کیا اور موطا کی حدیث میں عنوان ڈالا باب ما جاء فی بابی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ صحابہ کا معاملہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں کیسا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بات تذکرہ کی کہ ہم نے مدینے کے چاروں طرف اطراف اور مکہ کے اطراف کو کھنگالا، چلنے کی طرح چھان لیا، ہمیں صحابہ کی 14.5 سے 15,000 قبریں ملی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی 14.5 سے 15,000 قبریں مدینہ اور مکہ کے اطراف میں ملتی ہے، تو پھر باقی صحابہ کہاں گئے؟ زمین نکل گئی، آسمان نے اپنے پاس بلا لیا، یا ہواؤں میں تحلیل ہو گئے، اتنے بڑے صحابہ کی جماعت کہاں چلی؟ 1,05,000 1,10,000 صحابہ ہوگا نا، کہاں چلے گئے؟ پھر آگے لکھتے ہیں جبکہ وہ حریص الاعمال تھے، لوبی تھے اعمال کے، کوئی ثواب بتا دیتا اس کے پیچھے لپک جاتے تھے، اور ان کے سامنے ثواب کیا تھا؟ مکہ کا ثواب تھا، مدینے کا ثواب تھا، وہاں کی نمازوں کا ثواب تھا۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ نے آگے لکھا ہے، فرمایا کہ ضرور صحابہ کرام کے سامنے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کے کسی اور منزل کا ثواب اس سے زیادہ تھا جس کے حصول کے لیے وہ نکل گئے۔ تو خود ہی فرمایا وہ کیا تھا؟ کہا وہ اللہ کے راستے کے دین کی دعوت تھی، جس کا ایک ایک قدم 7 لاکھ یا 7 کروڑ ثواب کے برابر تھا۔ تو صحابہ نے مکہ اور مدینے کو خیرات کہا اور اللہ کے راستوں کو بسایا۔ تو کسی کے قبر سمندر میں، کسی کے دریا میں، کسی کے پہاڑوں میں، کسی کی دروں میں، کسی کے جنگلات میں، تو کسی کی کسی ملک میں، ملکوں میں صحابہ پھیل گئے تھے کہ اللہ کے راستے کی ایک نماز کیا اجر رکھے گی، اللہ کے راستے کا قدم کیا اجر رکھے گی۔ اس کے لیے مکے کو چھوڑا، اس کے لیے مدینے کو چھوڑا، کام اتنا عظمت والا۔ اس لیے لاک ڈاؤن آیا، آ کر کے گزرا، 3 سال گزر گئے، ہمارے اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے تو ہے بولیے، اور نہیں تو نہیں۔ یہ 3 سال کا زمانہ دیکھیں، 2019 20 21 19 میں عالمی اجتماع ہوا، 19 پھر ایسے ہی گزر گیا روتے دھوتے،
اور 20 کھوتے کھوتے اور پھر 21 سکون سے سوتے سوتے ابھی 22 چل رہا ہے. یہ 3 سال سے بڑا خروج رکا ہوا ہے. یہاں تک کہ پہلی صف بھی متاثر ہے، دوسری بھی صف متاثر ہے، تیسری بھی ہے، اور بات کا کیا کہنا ہے. لیکن میرے دوستوں، اب اس اجتماع کو عنوان بنا کر کے ہم لے جانے والا عملہ سامنے آئے. مختلف تو کب کے بیٹھے ہیں وضو کر کے، ایک عزا ہو جو امام تک پہنچے. جانے والے سب تیار ہے، ٹرین کھڑی ہوئی ہے، کھچاوت بھری ہوئی ہے، ڈرائیور آ جائے بس. پھر دیکھو کیسے چلتی ہے. ڈرائیور آ جائے. بہت بڑا عملہ ہے جو 2-3 سال سے ناگا ہے. ایسا بھی عملہ ہے کہ جن کا 50 سال سے وقت ناگا نہیں ہوا تھا، جن کو سفیدی آ گئی، لیکن وہ بھی بیچارے لاک ڈاؤن کی مجبوری کی وجہ سے تھپے ہوئے ہیں. لیکن اب اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں، راستے کھل گئے ہیں، اجتماع کی شکلیں ہو گئی ہیں پیدا. اب دیکھیے کل ماشاءاللہ بھوپال سے ساتھی لوٹے ہیں بیچارے سفر سے. کتنا مجموع تھا؟ اندازے سے باہر مجموعہ. حالانکہ کتنا ڈرایا گیا، روکا گیا، ویکسین چیک کریں گے، لگائے کہ نہیں ڈوز وہ دیکھیں گے، پورا اسکین کریں گے نیچے سے اوپر تک، مشینیں لگا لیں گے. لیکن یہ وہ مجمع جہاں تھا گئے پہنچا. بہت مجمع. اجتماع کی راہیں اللہ نے آسان کر دی ہیں، لیکن اجتماع ہمارے مجمع جمع کرنے کے لیے اور کثرت دکھانے کے لیے نہیں ہے. ہمارے اجتماع اللہ کے راستے کی محنت بڑھانے کے لیے ہے. کہ ہمارا پورا ضلع یہاں پر موجود ہے اور ضلع کے سب ذمہ دار موجود ہیں. بھئی یہ ہونے والے اجتماع سے تو ہم کو خوشی ہے نا، بہت ہے نا بھائی. الحمدللہ ہم شادی میں 1500 2000 لوگوں کو جوڑتے. کیوں؟ ہماری بیٹی رخصت ہو رہی. کیا رخصت ہو رہی؟ شادی میں بیٹی رخصت ہو رہی، اس لیے ہم 1000 2000 لوگوں کو دعوت دیتے. اگر 1000 2000 لوگ ماشاءاللہ شادی میں آ گئے، بڑی اچھی شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، کھانا پینا ہو گیا، رخصتی کے ٹائم میں بول رہے کہ نہیں اب بچی بہت رو رہی، بھیجتے نہیں. ہم کیا مطلب نکلے؟ اجتماع سے اگر جماعتیں نہیں نکلی تو ایسے ہی ہے، بیٹی گھر میں ہے، شادی ہوئی کہ نہیں، اب خوشی پوری ہوئی کہ نہیں. ارے باپ کے رونے میں خوشی ہے، ماں کے رونے میں خوشی ہے. کہ دلہن رخصت ہو رہی تھی، باپ بہت رو رہا ہے بیچارہ، ماں بھی بہت رو رہی، دلہن بھی بہت رو رہی. دلہن غصے سے بولا بھائی اتنا روتے تو کائے کو، جان دو تمہاری بیٹی تمہارے میں نہیں لے جاتا. لیکن رونے میں رونے سب کے آنسو آنکھیں چیر چیر کر کے دیکھ رہے تو نہیں. سمجھ میں آ گیا رونا دھونا جو ہے ٹھیک ہے. تو اصل خوشی بیٹی کی رخصتی میں ہے، اجتماع کی اصل خوشی جماعتوں کے رخصت ہونے میں ہے. لیکن رخصت کس کو کیا جائے گا؟ رخصت اس کو کیا جائے گا جس سے زیادہ محبت ہو. رخصت کس کو؟ ٹالنے پٹالنے والا کام نہیں بھائیو. اجتماع ریئل کرنا ہے، اوریجنل کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ریئل کرنا ہے، اوریجنل. جماعتوں کے خروج والا اللہ کے راستے میں جتنے قدم چلائیں گے اتنے اللہ کے رحم پائیں گے. پٹالنے والا نہیں، 2 4 5 7 لوگوں کی جماعت 5 لوگ نہیں، بالکل باقاعدگی سے تفقد کے ساتھ ہر مسجد میں جمع اوڑھنا بچھونا بنا لے، 4 مہینے بھر کا پڑاؤ ڈالنا پڑے. ایک ایک در پر دستک ہے، ایک ایک گھر پر دستک ہے. اب سے پہلے ایک گھر سے فرد نہیں نکلا تھا، صرف بات چلتی تھی کہ ایک گھر سے ایک آدمی دیں گے، لیکن اب دیں گے. 3 سال کا زمانہ گزر گیا. کون کون اپنے گھر سے ایک ایک فرد دے گا تو اجتماع کامیاب ہوگا. سینٹر مقام متعین کریں، وہاں پر پڑ جائیں. جماعتوں کی ترتیب ابھی سے ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. گھر گھر کی ملاقات، در در کی ملاقات.
سخت سخت علاقوں میں چلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی حضرت نے بتلایا کہ ہمارا برار کا حملہ اگر صحیح فکروں کے اوپر آ جائے تو برار امریکہ میں ہوگا، برار چین میں ہوگا، برار جرمن میں ہوگا، برار جاپان میں ہوگا، برار قزاقستان میں ہوگا، برار بیلجیم میں ہوگا، برار مراکش میں ہوگا، برار حجاز مقدس میں ہوگا، برار ہانگ کانگ میں ہوگا، برار افریقہ میں ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں برار ہوگا۔ صلاحیتیں بڑھیں گی، کام ہوگا، اور دنیا والے اجازت نہیں دے سکتے، بھلا کیا دیکھنا بھی نہیں ادھر مڑ کے کون کیا دے رہا ہے کون کیا مسئلہ۔ انبیاء نے کیا کہا تھا، وما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں چاہتے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے کرنے کی ضرورت کیا، اور ہم کو کسی کے اخلاص کو کٹولنے کی ضرورت کیا؟ اس کے آنکھ پر تھوڑی ہو گیا کہ 1.5 لاکھ روپے بنگلہ دیش میں دار بھیجا کرو، اس کے آنکھ پر تھوڑی ہو گیا انڈونیشیا میں ملیشیا میں گاڑی بیچ رہا، گھوڑا بیچ رہا، کیوں؟ وہاں سے جماعت سے آنے کے بعد میں گاؤں میں پوجا کرتا ہے کیسے نہیں؟ آپ 10 سال کے عرصے میں دیو بن گیا، یہ جماعت میں گیا، تو دنیا کوئی اجر تھوڑی نہ دے سکتی ہے، دنیا کوئی بدلہ تھوڑی دے سکتی ہے، یہ تو ہماری آخرت کے لیے ہے، یہ تو ہماری عاقبت کے لیے ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کے لیے ہے، یہ ہمارے مال کا مصرف، یہ ہمارے جان کا مصرف، یہ ہمارے وقت کا مصرف۔ بڑے بڑے خرچے کی جماعتیں جانا ہے اور جا کر کے وقت لگا کر کے آنا، جو جتنا پیارا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اس کو توڑا ہے، اپنے سے دور کیا ہے، نسبت پر دین کی۔ معاذ بن جبل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کتنے پیارے اور لاڈلے صحابی تھے آپ کے۔ یہ وہ صحابی ہے جنہیں خود آپ نے اپنی موت کا پتہ دیا تھا، اپنی وفات کا اشارہ دیا تھا صاف صاف، حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ۔ یمن کی طرف سے لوگوں کا تقاضا آیا، کوئی معلم بھیجیے جو ہمیں پڑھائے، کوئی حاکم بھیجیے جو ہمارا فیصلہ کرے، کوئی مربی بھیجیے جو ہماری تربیت کرے۔ آپ نے سنا کہ آپ معاذ بن جبل وہاں جائیے، یمن آپ کے ذمہ ہے۔ آپ نے ان کو سواری پر سوار کیا، سواری کی نقل پکڑی اور آپ مدینے سے باہر چھوڑنے کے لیے گئے۔ جس کو بھیجتے تھے اس کے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ تھا، صحابہ کے ساتھ میں تھے، اور آپ نے چلتے چلتے جب مدینے سے باہر نکلنے لگے تو کہا، معاذ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ تم اس حال میں یمن سے لوٹو گے کہ تمہیں مدینہ تو نظر آئے گا، مدینے والا نظر نہ آئے۔ حضرت معاذ ایک دم سکڑ گئے سواری پر، کہا معاذ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ تمہیں مسجد نبوی نظر آئے گی، مسجد والا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو جائے۔ پھر آپ نے کہا معاذ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ تجھے مصلی نظر آئے گا، مصلی والا نظر نہیں آئے گا۔ تو حضرت معاذ ڈر کے مارے قریب تھا کہ سواری سے گر جاتے۔ اگلا جملہ آقا نے اور کہا، معاذ تیرا کیا حال ہوگا کہ جب تم آئے گا تو میری قبر پر آئے گا، تجھے قبر تو نظر آئے گی، قبر والا نظر نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سواری سے اترنے لگے روتے روتے کہ اب میرے لیے جانا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، معاذ ڈٹے رہو ڈٹے رہو، دوری پہ نہ گھبرا، دوری پہ نہ گھبرا، جو جتنا ہمارے لیے دور جائے گا وہ اتنا ہمارے قریب آئے گا۔ اس لیے ہمارا یہ عمل نیت کرے کہ ابھی ہمارے آنے والے اجتماع کو انتظامات کے ساتھ ساتھ روز کی بڑی ضرورت ہے۔ انتظامات تو ہو جاتے ہیں، سلوٹوں میں اللہ کر دیتے ہیں اس میں، اور ایسا کر دیتے ہیں کہ جہاں بھی بڑی محنتیں ہوئی ہیں تحفظ دین کے لیے تو ایک بکری ایک مجمع کو کافی ہو گئی ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن جابر نے کہا، آپ بہت بھوکے دکھ رہے، اندر کھودتے کھودتے تھک گئے، آپ آ جاؤ 2-3 کو لا لو۔ آسا سے فرمایا، بھائی چلو عبداللہ بن جابر کے یہاں کی دعوت ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر گھبرا گئے، گھر والی سے کہا، ایک بکری کا بچہ تو اپن نے ذبح کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساروں کو لا لو۔ کتنے ہیں شمار بھی نہیں ہو سکتے، اتنے ہیں پورے مدینے کے۔ نے کہا، کیا تم نے اللہ کے نبی سے کہا نہیں تھا کہ کتنوں کو آنا ہے، ایک بکری کا بچہ ہے؟
کہا میں نے کہہ تو دیا تھا کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، آپ اور آپ کے چند سال کی خاص پھنسا گیا. تو پھر کہا اللہ کے نبی نے خود آواز لگائی کہ سب چلو. فرمایا جب اللہ کے رسول نے کہا ہے تو اللہ جانے اس کا رسول آئے اور کہنے لگے کہ روٹیاں پک گئی. کہاں پک گئی؟ کتنی ہے؟ وہ سوچے گی نہیں تو کپڑا لگا تھا. اب گوشت پک گیا ہوگی ہانڈی میں تو ہٹ جاؤ وہاں سے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا خدمت تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ہم کو ضرورت پڑے تو اجتماع میں دیکھوں پر رہنا چاہیے، دستروں پر رہنا چاہیے. عموم خصوص میں وجہ جو کام آئے وہ کرنا ہے. کہ سید الانبیاء علیہ السلام آپ نے بھی خندق کھودی، آپ نے بھی کدال چڑھایا. جہاں صحابہ تھک گئے آپ نے اٹھایا، آپ نے گھر مارے. ایک کدال کی چوٹ آپ نے ماری اور اس چوٹ کے سارے عالم کے نقشے بدلائے. برکتیں کیسی آئی؟ اس لیے کہ ادھر پسینے بہ رہے تھے، صحابہ کی محنتیں جا رہی تھی، اس لیے اللہ باہر کے کھانوں میں برکتیں دے رہا تھا. ہانڈی ایک تھی، مجمع ہزاروں کا تھا. آپ روٹی بھی نکالتے تھے، گوشت بھی ڈالتے تھے. صحابہ کے پاس ایک ایک روٹی تھی، اس پر اتنی روٹی تھی. سب کھا گئے، سب ماشاءاللہ سیر ہو گئے. پھر بھی ہانڈی جیسی کی ویسی ہے، روٹی کی جگہ نہیں جیسی کی ویسی. برکتیں تو بہت آئیں گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہوگا، جگہ کا کیسا ہوگا، زون کا کیسا ہوگا، کھانے کا کیسا ہوگا، دال پکانا کہ کلیا پکانا کہ انڈے پکانا کہ قورمہ پکانا کہ کیسے، یہ تو سب آسان ہے، ہو جائے گا. مگر اپنا اصل مقصود کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے کا خروج. ہماری ایک بڑی درخواست اس مجلس ہے کہ ضمنی مشورہ ہمارا کتنی تاریخ کو رکھا گیا؟ 11 دسمبر. 11 دسمبر. یہ ہمارے پاس آج سے لے کر وہاں تک تو محنت کا وقت ہے. ہم خوب اپنی تحصیل میں چلے پھرے، اپنے اپنے بچوں میں ایک ایک مسجد تک جائے. اب سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہمارا اجتماع شروع ہو گیا. ہمارے اجتماع شروع ہو گئے. دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی محنت کے بقدر اللہ سے لینا ہے. کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا ہے کہ اتنی محنت کرو. ہمیں اللہ سے جتنا لینا ہے اتنا محنت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ محنتوں کے بقدر مرتبے دیں گے. دنیا کے حل کرا. اس لیے ضمنی مشورہ جو 11 کو ہوگا، ہم وہاں اپنے جیسے انتظامی عزائم لے کر کے آئیں گے. ہم گاؤں والے ہیں، ہم یہ لیں گے. اور ہم دریا پور والے ہیں، ہم یہ لیں گے. اور ہم کھولا پور والے ہیں، ہم یہ لیں گے. اور ہم بلتواڑا بچن پور والے ہیں، اور ہم دھاتی والے ہیں، اور ہم کرج گاؤں والے ہیں، اور ہم دھامن گاؤں چاندوری اور پھلا والے، اور بندر اور موڑ بروڑ والے، اور پھلا والے. ہم یہ سب لیں گے. جیسے آپ اس طریقے سے زندگی مشورے کی تیاری کر کے آئیں گے، وہ ایسی 4 مہینے کی اور چلے کی اور بیرون کی جماعتیں بھی لے کر کے آئے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا بھی کھانا بن گیا ہے. اتنی جماعتیں انشاءاللہ اس نظم کے ساتھ ہم دیں گے، کریں گے. اور اس اجتماع سے انشاءاللہ ہم سب وقت لگائیں گے. وقت لگائیں گے. کھڑے ہو کر کے بولو انشاءاللہ کہ اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں جائیں گے. پکی سچی نیت کر کے کھڑے ہو انشاءاللہ کہ ہم اپنی جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں لے جائیں گے. اجتماع چاہے اجتماع سے 10 دن پہلے یا اجتماع سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو